السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر۔ میں ہوں علی سرور۔ تقریباً 1 سال ہو چکا ہے بلدیاتی نظام کو ختم ہوئے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک لیٹر جاری کیا اور ڈی سیز کو امپاور کر دیا تھا کہ جناب اب یہ ایک بہتر طریقے سے کام کریں گے، لیکن ان کے فوراً بعد ایک اور سیاسی فیصلہ سامنے آیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا۔ ظاہر خالصتاً سیاسی فیصلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس پر تحفظات ہیں اور اس فیصلے کو مسترد کیا تھا MQM پاکستان نے بھی، دیگر جماعتوں نے بھی کہا کہ جناب یہ سیاسی فیصلہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر سامنے لے آئے مرتضی وہاب کو۔ اور مرتضی وہاب صاحب جب سے ایڈمنسٹریٹر کراچی بنے ہیں اس کے بعد سے کیا کارکردگی رہی ہے خاص طور پر، اس پر ہم بات کریں گے۔ جناب مرتضی وہاب صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، ایک تو کارکردگی پر بات کریں گے، ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے مرتضی وہاب صاحب کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی بلدیاتی الیکشن جو ہے یہ چونکہ متنازع مردم شماری پر حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ مردم شماری درست کرائی جائے تو سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے۔ اور اس پر ہم رابطہ کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے علاوہ MQM پاکستان کا موقف سامنے لائیں گے، کیونکہ کراچی کی بڑی جماعت ہے اور بارہا پاکستان پیپلز پارٹی کی حصہ دار بھی رہی ہے، لوگوں کہ اب وہ PTI کی حصہ دار ہے وفاق میں، اور 2 وزارتیں بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ لیکن کراچی ظاہر ہے کراچی کو آن کرنے کی جب بھی بات ہوتی ہے تو بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ جناب ہم آن تو کرتے ہیں لیکن پھر کام کیوں نہیں ہوتا آخر کراچی میں۔ عمران خان صاحب سے بہت امیدیں تھیں، ریاست مدینہ اور نیا پاکستان کے دعوے نعرے انہوں نے لگائے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی سے انتخابات بھی وہ جتنے میں کامیاب ہوئے، یہ سیٹ گو کہ انہوں نے چھوڑ دی، لیکن 14 MNAs یہاں موجود ہیں ان کے، اور ان کے حلقوں میں بھی وہ خاطر خواہ کام تو نظر نہیں آتا۔ پیپلز پارٹی کیونکہ پورے سندھ پر برسر اقتدار ہے، تیسرا ٹینیور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور تقریباً 14 سال ان کو ہو چکے ہیں۔ ان 14 سالوں میں ان کی کارکردگی جیسی بھی رہی ہو، لیکن ایک بات لازمی ہر شخص کرتا ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو چونکہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، اس لیے بار بار منتخب ہو کر ان کے نمائندے اسمبلیوں تک آتے ہیں اور حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح MQM پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کراچی میں اگر کام ہوا ہے تو نعمت اللہ صاحب کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں ہوا۔ اس زمانے میں مصطفیٰ کمال صاحب MQM پاکستان کا حصہ تھے، اب ان کی اپنی سیاسی جماعت ہے اور انتخابات میں وہاں سے بھی وہ حصہ لیتے ہیں۔ لیکن اب جو عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، اگر ہم بات کریں 3 سال کے دوران، تو عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا 162 ارب روپے کے حوالے سے کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 1100 ارب روپے، اس کے بعد سکھر میں کہا انہوں نے 444 ارب روپے سندھ پر خرچ ہوں گے اور بڑے بڑے منصوبے کمپلیٹ کیے جائیں گے، گو کہ اب تک کوئی بھی بڑا منصوبہ کراچی میں اب تک کمپلیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی PTI، گو کہ کراچی سے صرف 14 ان کو MNAs ملے ہیں، سیٹس ملی ہیں، 30 تقریباً ان کے MPs ہیں سندھ اسمبلی میں۔ اور ہم جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں تو تقریباً 90% شہر کراچی جو کہ حصہ ہے سندھ کا کما کر دیتا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا 3% مشکل کراچی پہ پاکستان پیپلز پارٹی خرچ کرتی ہے، اسی لیے یہاں پر کوئی میگا پروجیکٹ اب تک دینے میں کامیاب نہیں ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے ہیں جی، پورے کراچی کا تقریباً انہوں نے دورہ بھی کیا، کڈنی ہل سینٹر بھی گئے، وہاں پر انہوں نے ایک پودا بھی لگایا ہے، اس کے علاوہ ایمپریس مارکیٹ وہ گئے ہیں، مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا، اور اس کے بعد ہدایت جاری کی ہیں کہ جی کراچی میں مسائل بے پناہ ہیں، لہٰذا کام کی رفتار تھوڑی سی تیز کر دی جائے۔ کراچی کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس میں ایک تو بار بار جس پہ سیاست ہوتی رہی، کچرا سیاست کے نام سے بھی جانا گیا، پورا پاکستان میں بدنامی ہوئی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی بہت زیادہ کچرا اکٹھا ہو گیا تھا اور میئر کراچی پہ الزامات لگائے جاتے رہے۔ اچھا، میئر کراچی کی بات، میئر کراچی کے ہوتے ہوئے ہی ہم نے دیکھا کہ سندھ سالس ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے ایک محکمہ بنایا گیا اور اس کے ذریعے کچرا اٹھانے کی بات کی گئی، وہ بھی ہمیں ناکام نظر آیا، کیونکہ کراچی بڑا شہر ہے اور شاید ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ جناب ان کو اعتبار نہیں ہے شاید کراچی والوں پر، اس لیے انہوں نے ایک الگ سے محکمہ بنا دیا اور میئر سے بہت سارا اختیارات بھی لے لیے انہوں نے، اور جو بڑے بڑے محکمے تھے جنہیں کماؤ پوت محکمے کہا جاتا ہے کراچی کے حوالے سے، وہ سارے سندھ حکومت نے اپنے انڈر میں رکھ لیے۔ اس کے بعد ظاہر ہے میئر کراچی نے بہت زیادہ، اب دیکھا آپ نے، اب تو 1 سال ہو گیا ہے بلدیاتی نظام کو ختم ہوئے، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اقبال ساندھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، معاون خصوصی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ MQM پاکستان کے سینئر رہنما ریحان ہاشمی سابق ممبر ہیں نیشنل اسمبلی، دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ پہلے اقبال ساندھ صاحب آپ کی جانب کہ آج جو پریس کانفرنس کی ہے مرتضی وہاب صاحب نے، انہوں نے کہا جی متنازع چونکہ مردم شماری ہے اس لیے حلقہ بندیاں بھی نہیں ہو سکتی اور سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات بھی نہیں کرائے گی کیونکہ مردم شماری درست نہیں ہوئی ہے۔
تو یہ اچھا اس پر سوال یہ بنتا ہے جناب کہ اس سے پہلے بھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہی آپ کی گورنمنٹ نے کرائے تھے، اور اس بار بھی ظاہر ہے جس طرح کہ اس وقت ماحول ہے اس میں لگتا یہی ہے جس طرح سیاسی ایڈمنسٹریٹر آپ نے تعینات کر دیا ہے تو ارادہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بلدیاتی الیکشن کرانے کا۔ علی دیکھیں، پہلے تو آپ کو سلام، میرے بھائی ریحان ہاشمی صاحب کو بھی اور سننے والوں کو سب کو السلام علیکم۔ اچھا دیکھیں، سوال جو آپ کا ہے آپ نے اس میں کنیکٹ کیا لاسٹ ہونے والے بلدیاتی الیکشن کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ جو بلدیاتی الیکشن ہوا وہ سینسس سے پہلے ہوا تھا، تو سینسس کے بعد تو آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے آبجیکشن دائر کیا تھا سب سے پہلے، اور آج تک ان کا وہ آبجیکشن جو ہے وہ ویلڈ ہے، اور یہاں جب متحدہ قومی موومنٹ کے دوست بیٹھے ہیں وہاں تو یہ چاہیے تھا کہ جو کراچی کا اسٹیک ان کو مل جایا کرتا تھا، یہ لے لیا کرتے تھے یا ان کو کراچی کے لوگ دیتے تھے، وہ اسٹیک جو ان کو کراچی کی جو گنتی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے جو لڑائی ان کو لڑنی چاہیے تھی وہ لڑائی پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے۔ اب جب دوبارہ بلدیاتی الیکشن کا وقت آ گیا ہے تو مرتضیٰ وہاب صاحب چونکہ ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی بھی، تو انہوں نے ایک ویلڈ پوائنٹ کراچی کے فلاح اور بہبود کے لیے، کراچی کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے، کراچی کی ترقی کے لیے بات کی ہے کہ جب تک دوبارہ یہ سینسس جو کراچی کے لوگوں کی گنتی یا صوبہ سندھ کے لوگوں کی جو گنتی اوور آل جو صوبہ سندھ کو کم گنا گیا ہے، جب کم گنا گیا ہے تو این ایف سی ایوارڈ میں جو فنڈ بنتا ہے صوبے کا، جو حق بنتا ہے، جب آپ کو گنا ہی کم جائے گا تو وہ فنڈ آلریڈی کم ہوگا۔ تو اس کی لڑائی اگر ہم لڑ رہے ہیں تو ایم کیو ایم کو تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، اور اس میں یہ فیڈرل میں بیٹھے ہیں تو فیڈرل میں ان کو آواز زیادہ بلند طریقے سے پہنچانی چاہیے، کیونکہ موجودہ حکومت کے یہ پارٹ اینڈ پارشل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر مرتضیٰ صاحب نے الیکشن بلدیاتی الیکشن کو نہ کروانے کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے بات یہ کی ہے کہ ڈیلیمیٹیشن سینسس میں جو کراچی کو یا سندھ کو کم گنا گیا ہے اس کو پراپر گنا جائے تاکہ صوبہ سندھ کے جو مفادات ہیں وہ کاؤنٹنگ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے جو گنا جائے گا اس کے حساب سے ملیں گے۔ ٹھیک ہے اقبال صاحب، لیکن اسی سینسس کے تحت انتخابات 2018 بھی ہوئے تھے اور سب نے تسلیم کیا، اور اگر اب قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں تو ظاہر اسی سینسس کے تحت وہ ہوں گے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کو تسلیم نہیں کرے گی، انتخابات میں نہیں جائے گی؟ کوشش پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ جس طرح صوبہ سندھ کے لوگوں کو کم گنا گیا ہے اس کی آواز پارلیمنٹ میں اٹھائی جائے۔ ہم قانونی طریقہ اختیار کریں گے، جو موجودہ پلیٹ فارم ہوتے ہیں اسی کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی کو یوز کیا جاتا ہے، اور جب اس وقت بھی سینسس پر سب سے پہلے اعتراض ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ٹھیک ہے، نچلی سطح پر حکومتیں ہونی چاہیے، بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس کے جو فائدے ہیں جو ہمیں سینسس کو پراپر مکمل کرنے کے بعد ہوں گے وہ فائدے زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو یہ لڑائی تو ہم لڑ رہے ہیں نا کہ ہم بلدیاتی الیکشن سے نہیں بھاگ رہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم تیار ہیں، کروا لیں، لیکن جب چونکہ اس کے بعد بھی ہم نے یہی رونا پیٹنا کرنا ہے تو وہ اس کو ہم پہلے کیوں نہ کریں؟ بعد میں رونا پیٹنا بلدیاتی انتخابات کے بعد رونا پیٹنا جو ہوگا وہ صرف سینسس کا نہیں ہوگا، وہ تو میئر کراچی روتے رہے 4 سال کہ جناب اختیارات نہیں ہے میرے پاس، تو ظاہر ہے وہ سوال تو سن لیں اقبال صاحب، ان کے پاس اختیارات نہیں تھے، ٹھیک ہے، 1 سال ہو گیا تقریباً بلدیاتی نظام کو ختم ہوئے، اس کے بعد آپ نے ایک لیٹر نکالا اور ڈی سیز کو امپاور کر دیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی آ گیا۔ اب 1 سال میں کیا میئر کراچی جانے کے بعد ایسی کارکردگی آپ کی رہی ہے جس کو خوشائند قرار دیں اور ہم کہیں کہ جی دیکھیے میئر کراچی صرف بہانے کر رہے تھے، یہ دیکھیے کارکردگی یہ ہوتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا شہر میں گراف بڑھ رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا سائز شہر میں بڑھ رہا ہے، لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ وہ ایک جملہ ہے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، کہ شہر میں ہونے والے بائی الیکشن میں پی ٹی آئی کا کیا حال ہوا، متحدہ قومی موومنٹ کہاں کھڑی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر گرو کیا تو آواز خلق ہے نا، ان لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے، تو ہم مطمئن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں پرفارم کر رہی ہے، بہتری کی گنجائش ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا توقف کیجئے اقبال صاحب، ریحان ہاشمی صاحب کو شامل کریں گے۔ ریحان ہاشمی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اقبال صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ جناب الیکشن کے بعد یہ ضمنی الیکشن ہوئے تو قادر خان مندوخیل صاحب سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کی پارٹی تو وہاں 4تھے 5ویں نمبر پر چلی گئی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جس حلقے کی یہ بات کر رہے ہیں وہ حلقہ بنیادی طور پر ایم کیو ایم کا تھا بھی نہیں، پیپلز پارٹی کا بھی نہیں تھا سر، اب وہ پیپلز پارٹی جانے اور مسلم لیگ نون جانے، لیکن وہ ایم کیو ایم کا حلقہ نہیں تھا۔ جہاں تک بات بنی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاں بالکل لوگ دیکھ رہے ہیں، کراچی کے اربن سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک سینسس کی بات ہے
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پچھلے سینسز ہوئے جس پہ صرف اور صرف اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں، میڈیا کا ریکارڈ، اخبارات کا ریکارڈ، تو اس میں ایم کیو ایم ہی بہت ووکل نظر آئی ہے کہ وہ سینسز کراچی کی آبادی کو کم گنا گیا، اور اس سے پیچھے بھی چلے جائیں آپ کہ یہ سینسز 20 سال کے بعد ہوئے تھے۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ 10 سال کے اندر سینسز ہونا چاہیے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 20 سال کے عرصے کے اندر کن لوگوں کی حکومت تھی؟ کیا پیپلز پارٹی نہیں تھی؟ کیا مسلم لیگ نون نہیں تھی؟ کیا جمہوری قوتیں موجود نہیں تھیں؟ سر 20 سال میں تو آپ لوگ بھی تھے، پرویز مشرف صاحب کا دور تھا سر، فل فلیش آپ کراچی میں موجود تھے۔ 10 سال مکمل نہیں ہوتا، 10 سال کے بعد ہوتے ہیں الیکشن۔ جی جی، تو اس میں اس 10 سال کے مکمل ہونے کے بعد سینسز ہونے چاہیے تھے، وہ سینسز نہیں ہوئے۔ اس کے اوپر پوری ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیوں نہیں ہوئے، کیوں نہیں کروائے گئے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عدلیہ کو میری بات اگر آپ پہلے سن رہے ہیں، ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے بالکل آپ کی۔ تو یہ ٹائم فریم مکمل ہونا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی نہیں ہوئے۔ اچھا، اب موجودہ سینسز اب یہ المیہ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہو، چاہے جمہوریت پسند قوتوں کے حوالے سے ہو، چاہے میرے بھائی پیپلز پارٹی کے جو بیٹھے ہوئے ان کے حوالے سے ہو یا میرے حوالے سے ہو، ہم پہ سوالیہ نشان ہے کہ بھائی جمہوریت پسند لوگوں کی موجودگی میں سینسز نہیں ہوتے۔ نرسری آف ڈیموکریسی جس انسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں بلدیات، اس کے انتخابات نہیں ہوتے۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے نا، یعنی کہ اس میں کوئی نہ کوئی محرکات ہیں، یا تو آپ اپنے مطلب کی جمہوریت چاہتے ہیں کہ جہاں پر کنٹرول ڈیموکریسی ہو، وہ کنٹرول ڈیموکریسی مینوپولیٹ کر پاتی ہو لوگوں کو استحصال زدہ کر رہی ہو۔ اور کراچی کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں، ایک سال جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ایک سال مکمل ہونے کو ہیں اور بنیادی بلدیاتی ادارے منتخب بلدیات کے پاس نہیں تھے، اور وہ منتخب بلدیات نے 4 سال پورے کیے اس بات کو چلاتے چیختے کہ جناب جو بنیادی بلدیاتی ادارے ہیں وہ بلدیات کے پاس آنے چاہیے، نہیں بنائے گئے انفارچونیٹلی۔ یہ بات بھی درست ہے کہ جس طرح مرتضیٰ صاحب نے کہا، میں بات مانتا ہوں کہ موجودہ سینسز میں بلدیاتی انتخابات کروانا غیر مناسب ہوگا، لیکن پھر اس کے لیے کیا کاوشیں کی؟ کیا آپ نے موجودہ ایس ایل جی اے 2013 کے اوپر قانون سازی کا کام شروع کیا؟ اگر آپ نے وہ بھی نہیں کیا تو پھر آپ پہ بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا لنگڑا لولا بلدیاتی نظام کہ جس میں میئر کے پاس کچرا اٹھانے کا اختیار نہ ہو، وہ ایک لمحے کے لیے ہٹا دیں کہ وہ ایم کیو ایم کا میئر ہے۔ ایک نہیں لمحے کے لیے سر، ہٹا کچرا دیں۔ اٹھانا میئر ہی کیوں کرے جب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا سندھ حکومت نے؟ وہ تو کہتے ہیں بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں، گونگے یہ زمینی حقائق نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن بیانات یہی آتے ہیں اس طرف سے۔ ایک اس کے لیے دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ سندھ حکومت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کیونکہ میرا جب انٹریکشن ہوا وزیر بلدیات تھے اور مراد علی شاہ صاحب تھے، تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ تمام چیزیں میکینزم قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں تو اس بات کا گواہ ہوں کہ جب وہ قانون سازی چاہتے ہیں یہ پریکٹیکلی، تو وہ ایس ایل جی اے 2013 پہ کام کیوں نہیں کر پا رہے؟ میکینزم انسٹیٹیوشن بنانا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، انسٹیٹیوشن بنا دیا، لیکن اس انسٹیٹیوشن کو کس کے زیر انتظام ہونا چاہیے تھا؟ کیا آپ مطلب یہاں پر فرض کریں جو پولیسنگ کا نظام تھا وہ فیلئر کی طرف تھا، وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے تھا یا جس وجہ سے بھی تھا؟ رینجرز کو ڈپلوائے کیا گیا، رینجرز کی ایسے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوئی، تو پولیس کو رینجرز کے زیر انتظام کیا گیا نا کچھ عرصے کے لیے۔ جی جی بالکل سر، اب تو ظاہر ہے رینجرز کو بھی یہاں 31-32 سال ہو گئے۔ اچھا، اس میں ریحان حاشمی صاحب، یہ جو آپ کی پارٹی نے مسترد کیا ایڈمنسٹریٹر کراچی بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی کے مرتضیٰ وہاب صاحب کو، تو اسے کیوں مسترد کر دیا آپ نے؟ ایک ینگ ہے، کراچی کا رہنے والا ہے اور انرجیٹک ہے۔ دیکھیں، یہ تمام بات مان لی میں نے، مگر جب ایک بات ہے کہ غیر سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے، تو یہ تو پھر ابہام کا شکار ہو گئی نا کہ آپ یہ بات کیا قانونی طور پہ کر رہے ہیں آپ کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جی غیر سیاسی ہوگا؟ دیکھیں، یہ جمہوریت ہے نا، کنسنسس ڈیولپ ہوتے ہیں، اتفاق رائے ہوتی ہے، یہاں پر کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا کہ من ون جو آپ نے کہہ دیا، آپ اکثریت کی اعدادی اکثریت کی وجہ سے حکمرانی میں ہے، ڈرائیونگ سیٹ آپ کے پاس ہے، تو آپ من ون کریں گے۔ یہی ہوتا آیا ہے جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے قوانین بھی بنا لیتا ہے، فیصلے بھی کرتا ہے۔ اقبال صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں ریحان ہاشمی صاحب، کیا کہیں گے اس پر کہ اب یہ آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر نہیں آئے گا، تو پھر کیوں مجبوری کیا تھی ایسی آپ کی؟ جب ان پاور کر دیا تھا ڈی سیز کو آپ نے، تو ایڈمنسٹریٹر کیوں ضروری تھا سیاسی؟ ریحان بھائی بڑی قابل عزت ہے میرے لیے، آپ نے 6 منٹ دیے ہیں تو 3.5 منٹ مجھے بھی دیجیے گا۔ دیکھیں،
کچھ باتیں مکس کی ہیں ابھی. اگر ہم ریحان بھائی کی ایک بات درست ہے کہ جی 19 سال میں سینسس ہوا, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ماضی کی طرف بھی جانا پڑے گا. اس 19 سال میں جنرل مشرف کا اقتدار تھا اور متحدہ قومی مومنٹ بہت طاقت میں تھی. اسی 19 سال میں جنرل مشرف کا دوسرا اقتدار تھا جو کیو لیگ کی شکل میں تھا, اس میں بھی متحدہ قومی مومنٹ تھی اور بڑے طاقتور حساب کتاب کے ساتھ تھی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ان کے پاس تھیں تو ان کو یہ سینسس کروا لینے چاہیے تھے. اور جنہوں نے کہا جی جمہوری قوتیں جو ہیں وہ جو ہے سینسس نہیں کرواتی, تو 2017 میں سینسس ہوئے. اسی اسنا میں یہ دو ادوار میں نے جو آپ کو گنوائے ہیں جنرل مشرف صاحب کے, دونوں ادوار جنرل مشرف کے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ اس کو کاف لیگ کے نام سے دے دیں یا جنرل مشرف کے نام سے دے دیں, دونوں ادوار نہیں. اس میں یہی تو بات کر رہے ہیں وہ کہ سر یہ جو آپ نے کرائے تھے سپریم کورٹ کے کہنے پہ کرائے تھے, آپ تو کرانے کو تیار ہی نہیں تھے. سر فیڈرل کرواتا ہے سینسس, پیپلز پارٹی نہیں کرواتی. نہیں سینسس نہیں, انتخابات کی بات کر رہا ہوں, بلدیاتی. دیکھیں بلدیاتی انتخابات جو سپریم کورٹ کے کہنے پر ہوئے تو پورے پاکستان میں ہوئے نا, صرف صوبہ سندھ میں نہیں ہوئے. تو پورے پاکستان میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس پہ جو تمام سنیں سر علی ایک منٹ مجھے. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اب ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی کرانے کو تیار نہیں ہے پنجاب میں, کے پی میں بھی اور سندھ میں. آپ سن تو لیں سر, آپ دیکھیں میں بالکل خاموش تھا, میں آپ کو بھی سن رہا تھا, ریحان بھائی کو بھی سن رہا تھا, اور میں چاہوں گا آپ مجھے سنیں. تمام پورے پاکستان کے اندر بلدیاتی نظام نے اپنا ٹائم پورا کیا تو کہاں کیا؟ صوبہ سندھ میں کیا. کے پی نے سب سے پہلے نظام کو لپیٹا, پھر پنجاب نے لپیٹا, بلوچستان میں بنا ہی نہیں. اب یہ ساری صورتحال جو ہے صوبہ سندھ کے لیے ہے, جبکہ صوبہ سندھ واحد صوبہ تھا جب بلدیاتی نظام, وہ ایک الگ بحث ہے جی وسیم اختر صاحب کے پاس پاورز تھے یا نہیں تھے. تو بھائی ان کا گورنر تھا, وہ جو قانون سازی ہوئی تھی ان کے گورنر کی مرضی اس میں شامل تھی, سب چیزیں ان کو آن بورڈ لے کر کی گئی تھی. اور اسی دیکھیں جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں اور الیکشن کے آپ کو پتہ ہوتے ہیں. اچھا توقع اقبال صاحب میں ان کو شامل کر لوں, خوش آمدید کر لوں پروگرام میں. نثار چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, ممبر نیشنل اسمبلی. سر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اقبال صاحب جی جاری رکھیے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں سر, میں اصل میں جا یہ رہا ہوں کہ پروگرام کے دورانی میں ہم کم از کم اس آج کے جو حالات ہیں اس پر آئیں کہ اس وقت آپ کا ایڈمنسٹریٹر بھی ہے اور گورنمنٹ آپ ہی کی ہے, سندھ میں 13-14 سال ہو گئے ہیں. کراچی کے لیے اب کر کیا رہے ہیں؟ کچھ منصوبے بتا دیں ہمیں بھی, خوشخبریاں سنا دیں لوگوں کو کہ جناب میئر تو چلا گیا, وہ یہ کہتا رہا کہ اختیارات نہیں تھے, اب دیکھیے 1 سال ہمیں ہو گیا ہے, ہم نے یہ کام کر لیے ہیں اور یہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں ایڈمنسٹریٹر ہمارا ہے, چند دن ہوئے ہیں ان کو اناؤنس ہوئے ہیں. آپ نے خود ہی کہا نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ڈائنامک ہیں, انرجیٹک ہیں, کراچی کے بیٹے ہیں, کراچی میں پیدا ہوئے ہیں, اردو بولنے والے ہیں اور بہت ٹیلنٹڈ شخص ہیں. جب ایسا شخص کراچی کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اسے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. صرف ایک وجہ ہے کہ جس کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, تو پہلے جو ایڈمنسٹریٹر لگے تھے وہ بھی حکومت سندھ نے لگائے تھے, جو تیسرا لگا دیا تو اس میں کیا کباہت ہو گئی, کوئی گناہ ہو گیا؟ دیکھیں بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی نیت کیا ہے وہ دکھتی ہے. جس طرح ہم عدالتوں کے بارے میں کہتے ہیں فیصلے دکھنے چاہیے, فیصلے سنائے تو جاتے ہیں لیکن فیصلے دکھائے بھی جانے چاہیے, جس طرح انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہاب صاحب کا فیصلہ درست ہے, یہ دکھایا بھی جائے گا, آپ کو نظر بھی آئے گا. وہی تو پوچھ رہا ہوں سر آپ سے, کچھ بتا تو دیں کہ کیا کچھ کر رہی ہے پارٹی آپ کی اور کیا کچھ کر لیا 1 سال میں. آج پورا دن جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے تھے بلاول صاحب کے پورا دن کراچی میں دیا, اور جو کراچی میں بلاول صاحب انٹرسٹ لے رہے ہیں جن چیزوں پہ وہ آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں. تو سر آج کیا اقبال خان صاحب یہ تمام چیزیں آج دیکھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, پانی کراچی میں نہیں آ رہا, کچرا جمع ہو گیا ہے, ڈھیر لگے ہوئے, یہ تمام چیزیں دکھائی آپ نے. میرے خیال ہے اگر ہم اس پہ دیکھیں تنقید برائے تنقید کریں تو میں نے کہا آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. صوبہ سندھ کے لوگ, شہر کراچی کے لوگ اتنے نابالغ نہیں ہیں کہ وہ اپنی سیاست کا فیصلہ نہ کر سکے. وہ ابھی پھر کنٹونمنٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, انشاءاللہ جلد لوکل باڈی اس کا جواب میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے سر, ابھی کیونکہ پی ڈی ایم کا جلسہ بھی کراچی میں ہونے لگا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. قاری عثمان صاحب بھی موجود ہیں, جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں, نثار چیمہ صاحب بھی. ریحان اسماعیل ریپلائی کر دی اس کا کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو دورہ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, نون لیگ کو شامل کرتے جی. نثار چیمہ صاحب کیا کہیں گے؟ آ رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب بھی کراچی 3 روزہ دورے پر, پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہے. سر یہ جلسہ جو ہے بیسیکلی یہ ہے کیا, تھوڑا سا بتا دیجئے. یہ کس کے خلاف ہے؟ حکومت کے خلاف ہے کہ اس کو گھر بھیجنے کے لیے ہے, یا مہنگائی غربت بے روزگاری پر ہے؟ اب چونکہ وہ گھر بھیجنے والی بات اب نون لیگ کی طرف سے ہو نہیں رہی. دیکھیے گھر بھیجنا اسی وجہ سے ضروری ہے کہ عوام کا انہوں نے جینا مشکل کر دیا ہے. مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے جو عوام پہ بیت رہی ہے آپ کے سامنے ہے.
آپ شاید خود دونوں کی قیمتیں دیکھیں, آپ بجلی, گیس, پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں, عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں, عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے. عوام تو اس حکومت کو عذاب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں اور جھیل رہے ہیں. اچھا عوام تو نہیں یہ کہ چیمہ صاحب ان کی اس لیے رخصتی پوچھ رہا کی ہوں دعائیں کیونکہ کر رہے ہیں. پہلے یہ تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جب پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی تو کہا جاتا تھا کہ ہم نے گھر بھیجنا ہے اس گورنمنٹ کو. اب گھر بھیجنے کی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کر رہے ہیں کہ جی آئیے عدم اعتماد لے کر آتے ہیں, لیکن نون لیگ بیک فٹ پر چلی گئی ہے. یہ جاننا چاہتا ہوں کیوں. نہیں, بالکل بیک فٹ پہ نہیں ہے. ہم نے کہا ہے, پیپلز پارٹی سے ہم نے 12 کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس تعداد پوری ہے اور ہمارے ووٹ جو ہے شامل کرنے سے عدم اعتماد کی تحریک آپ سمجھتے کامیاب ہو سکتی ہے تو ہمارے ووٹ حاضر ہیں. بالکل آپ یہ کہ ہمیں بتائیے, شو کیجئے کہ کہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تعداد پوری ہے, ہمارے ووٹ جو ہے شامل کرنے سے اگر سمجھتے آپ کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے. 100 بسم اللہ, اچھا ہم ٹھیک ہے, بالکل یعنی حاضر کہ ہیں جی. اعتماد میں لے کر لیں آپ کو اور بتائیں کہ جی کون سے ممبران توڑ کر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب. اور بالکل ہم حاضر ہیں, کیونکہ ان کو گھر بھیجنا تو بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں نا یہ تو اب یہ کیا قوم ان کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قوم برداشت اس کرنے کو طرح تیار کی نہیں ہے جی, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی اے کے پلیٹ فارم ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑا زبردست بات کی. انہوں نے کہا جناب اگر ان کو گھر بھیجنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے عدم اعتماد, اور عدم اعتماد کے لیے آج نثار چیمہ صاحب ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں لیکن ہمیں پہلے شو کیے جائیں. چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد شامل کریں گے قاری عثمان صاحب کو بھی, اقبال خان صاحب سے بھی کہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب کیا سوچ رہی ہے, پی ڈی اے کے پلیٹ فارم پہ واپس جائے گی اور جو جلسہ ہو رہا ہے کیا اس میں شرکت ہوگی نہیں ہوگی, اس پر ہم بات کریں گے. اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے جناب پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے بھی, اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اقبال خان صاحب اور ریحان ہاشمی صاحب سے کہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی ایک فیصلہ کیا پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے, اور ایڈمنسٹریٹر کے طور پر لے کر آئے مرتضیٰ وہاب صاحب کو. پی ڈی ایم کا جلسے بھی بات کر رہے ہیں ہم کہ کیا ہو سکتا ہے. بڑی اچھی بات کی نثار چیمہ صاحب نے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیک فٹ پر نہیں ہیں بلکہ تیار ہیں. اقبال خان صاحب کیا کہیں گے, آپ کی قیادت نے ایک بات کی تھی جس کا جواب نون لیگ نے دے دیا ہے, تو کیا اب بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ تحریک عدم اعتماد آنے لگی ہے؟ جی اقبال خان صاحب. جی علی جی علی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی آپ لائن کٹ گئی تھی. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب نثار چیمہ صاحب ہیں ایم این اے ہیں نون لیگ کے, وہی فرما رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تحریک عدم اعتماد کی بات کی تھی ہم اس کے لیے تیار ہیں, آپ صرف شو کریں کہ کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس, نمبرز پورے ہوں گے تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے اس گورنمنٹ کو گھر بھیج دیں. تو کیا نمبرز پورے ہیں آپ کے پاس اور اعتماد میں لیں گے آپ نون لیگ کو؟ بڑے بادشاہ آدمی ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی اے میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل تھی, اور اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی جو انیشیٹو لیتی تھی, جو پی ڈی اے میں بیٹھ کر جو اپنے جو اسکیمز تھیں اس کو ڈسکس کرتی تھیں, جو پالیسیز تھیں اس کو ڈسکس کرتی تھی, اور جب اس پہ امپلیمنٹ ہوتا تھا تو پی ڈی ایم کو ہر پلیٹ فارم پر فتح ملی. لیکن جو ہی پی ڈی ایم میں یہ متنازع چیزیں ہونا شروع ہو گئیں اور پیپلز پارٹی نے اپنے راستے, پی ڈی ایم نے اپنے راستے جدا کر دیے, پیپلز پارٹی الگ ہو گئی, تو مجھے بتائیں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی یا پی ڈی ایم کو کامیابی ملی؟ اور یہ چیمہ صاحب بڑی عجیب بات کریں, کوئی اپنے نمبرز آف گیم شو کرتا ہے کبھی شو کرتا ہے کہ جناب ہمارے پاس یہ نمبر جو اور فلاں لوگ ہیں ہمارے پاس, تو یہ کیسے پوسیبل ہوگا؟ تو اعتماد میں پھر کیسے لیں گے اقبال خان صاحب, ان کو یقین کیسے آئے گا کہ نمبر پورے ہیں تو ہم بھی شامل ہو جائیں؟ دیکھیں یقین تو ان کو کرنا پڑے گا, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, یا ورنہ پھر اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح چل رہا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو طول دینے میں نون لیگ کا کردار ہے جی. آپ نے الزام لگا دیا, میں اس پہ پوچھ لوں قاری عثمان صاحب سے کیونکہ پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہے. قاری عثمان صاحب, پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے کراچی میں 29 تاریخ کو, مین ایجنڈا اس میں کیا ہے؟ اس میں مہنگائی غربت پہ صرف بات کریں گے یا گھر بھیجنے کے لیے اس گورنمنٹ کو کوئی لائحہ عمل کا اعلان بھی ہوگا؟ دیکھیں جی, میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے سے بھی لیا اور کافی دیر انتظار بھی کروایا, اور میں بھی شاید 1-2 منٹ بات کر کے پھر میں پروگرام جو گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو روز اول سے آپ نے دیکھا کہ جب 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے جو ڈپوزٹا تھا وہ سامنے آیا, کر دیا تھا, اور تمام جماعتوں نے
اسلام آباد میں 100 حوالے کر دوں کر دیا تھا اور اس وقت جو جاری ہے ہم تو انہیں اس انداز سے لایا گیا ہے مطلب مسلط اور آپ وہ پی ٹی وی پہ اور آدمی جو ہے وہ ناقصوں کو برس رہا ہے اور ان حالات میں احساس نہ کرے کہ ہم نے ان کو گھر بھیجنا ہے یا اس ملک کو قوم کو نہیں، لیکن قاری صاحب وہ جو آپ نے جو ٹائم دیا تھا فضل صاحب نے کہ مارچ میں جناب گھر بھیج دیں گے اور دسمبر میں گھر بھیج دیں گے، وہ تمام چیزیں تو ناکام ہو گئیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے اتنا مضبوط نہیں رہا کہ آپ دو پارٹیاں صرف جمعیت الاسلام یا نون لیگ اکٹھی کر کے دونوں جائیں اور جناب کو جلسے جلوس اس طرح کے کریں اور اس سے گورنمنٹ پریشان ہو جائے۔ ہم نے تو جب جنرل مشرف کے ساتھ معاہدہ ٹھیک ہے جناب قاری صاحب، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اسی پر میں چاہوں گا کہ نثار چیمہ صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں جی اس طرح تو پتے شو نہیں ہوا کرتے، آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس لوگ پورے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے آ جائیں اور وہی نتیجہ نکلے گا جو آپ نے دیکھا سینیٹ میں، جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنوا دیا۔ جی چیمہ صاحب، جب ابھی مارچ کا وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ کوئی میرے اور آپ کے نچلی سطح کا نہیں، بڑی سطح پہ وعدہ ہوا تھا کر مکھر کیے۔ اس کے بعد پھر پی ڈی ایم بنا، پی ڈی ایم نے تحریک شروع کی اور اگر پی ڈی ایم بالکل متحد ہوتا اپنی اصل شکل میں تو آج یہ بہت پہلے چلے گئے ہوتے، نہیں تو جانے کی تیاریوں میں ہوتے۔ تو کیا شامل کریں گے دوبارہ؟ سر کیا گزارش ہوگی پیپلز پارٹی والوں سے کہ وہ آئیں اور آپ کے ساتھ دوبارہ کوئی بات ہو یا پس پردہ کوئی بات ہو رہی ہے ایسی؟ جی چیمہ صاحب، جی علی اقبال اچھا یہ اقبال صاحب ریحان ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے جو رپلائی کیا تو میں چاہتا ہوں کہ ریحان ہاشمی صاحب اس کا رپلائی کر دیں۔ ریحان ہاشمی صاحب، اچھا جی ریحان ہاشمی صاحب تک غالباً ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ اقبال صاحب اب ہوگا کیا؟ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تو ظاہر ہے آپ باہر آ چکے ہیں، تو کیا امید رکھی جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پس پردہ روابط موجود ہیں اب بھی پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ اور دوبارہ ہم یکجا دیکھیں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر آپ کو؟ دیکھیں ابھی ایسی کسی بات کی میرے علم میں نہیں ہے کہ میں اس کی تصدیق کروں کہ ہمارے رابطے بحال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حالیہ دنوں میں 2 پریس کانفرنس میں کہا کہ پی ڈی ایم کے دوست اگر ہم جو فارمولہ طے کرتے ہیں اور ان کو وہ بات سمجھ آتی ہے تو ہم ان کے ساتھ حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک چلانے میں ہمارا ساتھ دیتی ہیں، تو ہم اس کام میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ میں نے پہلے جس طرح آپ کو بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو چیزیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سامنے رکھی تھی اس میں کامیابی ملتی رہی، گریجولی ملتی رہی، لیکن جب چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو وہاں پھر آپ کے اندر تضاد پایا گیا، آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس کے بعد چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو نمبرز گیم جو ہیں کبھی آپ نے نہیں دکھانے ہوتے ہیں، یہ بات اس طرح کرتے ہیں جیسے ہم گلی محلے کے بچوں کی طرح کہ جناب آپ بتائیں آپ کے جیب میں پیسے کتنے ہیں، جناب آپ بتائیں آپ اتنے خرچ کر سکتے ہیں، جناب آپ بتائیں ہمیں کھانا کھلانے کی پوزیشن میں ہے نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی اگر پیپلز پارٹی سے لوگ اگر رابطے میں ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کیوں ڈسکلوز کرے گی؟ چاہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں، چاہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ ہوں، چاہے اس میں کاف لیگ کے لوگ ہوں یا خود نون لیگ کے لوگ ہوں، کوئی بھی اپنے پتے تو شو نہیں کرتا نا۔ صحیح بات ہے، متحدہ کے تو ظاہر ہے 2 وزارتیں ہیں، وہ تو ہوں گے نہیں آپ کے ساتھ، جہانگیر ترین گروپ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، ظاہر آپ شو نہیں کرنا چاہ رہے، اچھی بات ہے۔ اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو گئے تھے
दुबई, इकबाल खान साहब इतलात हैं आपके पास? दुबई से वापस तशरीफ ले आए, हालांकि आगे अमेरिका जाना था और कहा जा रहा था कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और शायद वहाँ जा रहे हैं इसीलिए कि शायद पाकिस्तान में कोई तब्दीली आएगी और आप लोगों की पार्टी बस इक़्तिदार शायद आ जाए। समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अवामी जो ताकत है उस पर बिलीव करती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से, ये नारा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो हम ताकत का सरचश्मा जो अवाम को समझते हैं, बिलीव अवाम पर करते हैं, और हम इधर उधर नहीं देखते, ना उंगली के इशारों पे ना किसी और के इशारों पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है डेमोक्रेसी की तरफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है जमहूरी अंदाज में हुकूमत की ट्रांजिशन को मुकम्मल करने की तरफ। अदम एतमाद भी हमारे आइन का एक हिस्सा है। अगर डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते इस मुल्क को, हम चाहते हैं कि अगर नाअहल और नालायक हुक्मरान से जान छुड़ानी है तो लोग हमारे साथ हैं, नाअहली की तरफ उनको अदम एतमाद की तरफ लेके जाएं। और आपकी सर, ये तो पीडीएम वाले तो जलसे कर भी लें इकबाल खान साहब, आपकी पार्टी के हवाले से तो कोई जलसे जुलूस का कोई प्रोग्राम नहीं है, आप तो सुकून से बैठ गए। इसका मतलब है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बाहर आके आपने ये तो यकीन हो गया आप लोगों को कि ये गोमत घर जाने वाली नहीं है, लिहाजा इंतजार किया जाए 2023 के इलेक्शन का। इसी बात पर आ जाएं तो मुझे बताएं कि क्या जलसे जुलूस बिल्कुल मोमेंटम बनाते हैं, सियासी अमल का हिस्सा है, प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा होता है। जलसे जुलूस अवामी राय भी, आपने अवामी राय अम्मा को भी हमवार करना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जलसे जुलूस करने से या धरने देने से, जो खान साहब ने दिए थे 126 दिन और भी फैसलाबाद पे धरने हुए, मुझे बताओ कि उन चीजों से क्या हुकूमतें चली गई? हुकूमतें आपको हिकमत अमली से जिस तरह सर ये बड़ी सी बात कर रहे हैं आप, इसका मतलब है कि जितने मिलियन मार्च हुए हैं, मोहतरमा ने भी किए, आपकी पार्टी करने को तैयार थी, पीडीएम प्लेटफॉर्म से बाहर अगर नहीं आते तो उसका मतलब ये तो पता था आपको कि जलसों से और मिलियन मार्च से हुकूमतें घर नहीं जाती। चलो ठीक है। अच्छा, रेहान हाशमी साहब शामिल करूंगा मैं आपको, राब्ता मुनक़ता हुआ था, रेहान हाशमी साहब की बात दरमियान में रह गई क्योंकि उन्होंने वो जवाब देना था उसका। जी रेहान हाशमी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि 1 साल हो गया तकरीबन, रोटी आई नहीं है। जी रेहान हाशमी साहब। जी भाई, बात ये है सरवर साहब, वो एक तो आवाज की ऐसे सुन नहीं सका, मुझे उम्मीद है आपको मेरी आवाज आ रही है। सर हम तो जी बाकी तो मेहमानी समझ रहे थे, शायद आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप क्विट कर गए। नहीं, हम जवाब देने वाले लोग हैं, खड़े रहने वाले लोग हैं, अपने ऊपर सियासी इंतकाम की एफआईआर कटवाने वाले लोग हैं, जेलें काटने वाले लोग हैं, मावराए अदालत कत्ल होने वाले लोग हैं। हम मैदान नहीं छोड़ते, लॉजिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, सबूत और शवाहिद पे बात कर रहा हूँ। ये कौन सा दुनिया का निजाम है कि जहां पर बल्दियात को बल्दियाती इख्तियारात ना मिले? सर सवाल तो सुन लें, सर सवाल सुन लें आप चूंकि राब्ता नहीं था आप सुन नहीं सके। इकबाल खान साहब ने ये कहा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची में निकले हैं और बड़े खुश हुए वो कि जनाब गो के मसाइल तो हैं लेकिन इतने नहीं है कि जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़े, ना कचरा भी इतना ज्यादा था, ना कोई टूटी फूटी सड़कें नजर आई उन्हें। मैं देखें, वो पार्टी लीडर है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, पीपल्स पार्टी के पार्टी लीडर है, नौजवान है, करना चाहते हैं, उनकी तवक्कुआत हैं। और हमारे दोस्तों को समझना चाहिए, सियासी दोस्तों को, कि सरकारी जो माइंड सेट है ना, वो ले जाता ऐसी जगहों पर है। शाराए फैसल जाके बहुत बड़ा क्या कमाल कर दिया होगा, जो जगह ऑलरेडी वहां पर क्लियर होती है। ऐसी जगहें कि जहां पर जो दिखाने वाली जगह है, आप जाए न्यू कराची में, मलीर में, कोरंगी में, ऐसी जगहों पर लेकर जाएं जहां पर कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, जहां पर सॉलिड वेस्ट काम नहीं कर रहा। और मैं तो इस प्रोग्राम के तवज्जो से, आपके तवज्जो से कहूंगा कि चलें, जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, आप सॉलिड वेस्ट को अरबों रुपए में एलोकेट कर रहे हैं, आप उसको मजीद एम्पावर करके कम से कम कराची को क्लियर करें। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग नहीं कर रहे आप पिछले 2007 से। प्रोविंशियल फाइनेंस का अवार्ड कराची का मखतस है, जो कि अरबों रुपए वाजिबुल अदा है, उसका दिलवाना शुरू करें। कोटा सिस्टम की जंजीर में तो अच्छा उसका तो बता दें। ठीक है, ये तमाम बातें दुरुस्त हैं सर आपकी। रेहान हाशमी साहब, मैंने इंट्रो में ये कहा था, आपने सुना भी कि इमरान खान साहब ने बहुत से वायदे किए आप लोगों के साथ, 12 निकाती एक एजेंडा भी तय हुआ था, उस पर तो अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी भी तनकीद करते हैं आप, लेकिन वहाँ इमरान खान साहब पे तनकीद सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि 2 वजारतें आपके पास, वरना 1100 अरब की बात की, 162 अरब की बात की, कुछ भी तो नहीं मिला कराची को अब तक। जी हाशमी साहब। जी हमने ये आगाज़ किया था गुफ्तगू में, प्रोग्राम के गुफ्तगू यहीं से आगाज़ किया था हमने कि जनाब 1 साल होने वाला है, बल्दियाती इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं कराए अब तक। पहले भी जो इंतखाबात कराए थे वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कराए थे। आज के मेरे जो चारों मौजूद मेहमान हैं, कारी उस्मान साहब, इकबाल खान साहब, निसार चीमा, रेहान हाशमी साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश है कि जनाब ये जो मसाइल हैं, बड़े बड़े दरपेश अवामी मसाइल, इन पर हम बात करें और बताएं कि जनाब इनका हल क्या है, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम करते हैं ये वो मसाइल हैं बारहा साल से दरपेश आवाम को,
اور انہی مسائل کے حل کے لیے عوام ووٹ دیتے ہیں ان کو اور اسمبلی تک چھوڑ کر آتے ہیں اپنے کاندھوں پر بٹھا کر. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے 5 سال اور نعرے دعوے وعدے ضرور کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ جس طرح 14 قومی اسمبلی کے ممبرز پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے اور عوام ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جناب کام کب ہوگا. یا عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے 162 ارب پھر 1100 پھر 444 ارب کی بات کی. اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی 13 سال سے کہہ رہی ہے کہ جناب پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہو جائے گا, آپ دیکھیے گا اسکولوں کی صورتحال بہتر ہو جائے گی, صحت کے حوالے سے ہم بہت کام کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج دورہ کیا ہے. یہ تمام چیزیں یقیناً ان کی پارٹی قیادت کے سامنے ضرور ہیں لیکن حل ہوتا ہوا فی الحال اتنا زیادہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن ہوپ فل ضرور ہیں, پر امید ضرور ہیں کہ نوجوان قیادت ہے, بطور ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب صاحب بھی کام کریں گے اور وہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب کراچی کو کے ساتھ سوتیلی ماوالا سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کو بھی دور کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا نگہبان.